جی تو دوستو، دنیا میں اگر کوئی عالمی ایونٹ ہو، خاص طور پر وہ جس ملک میں ہو رہا ہو، یعنی جو ملک اس کا میزبان ہو، وہ اپنی ثقافت میں، اپنے قوانین میں عمومی طور پر نرمی کرتا ہے۔ اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب لوگ وہاں آئیں گے تو اس ملک کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کی بہترین مثال سعودی عرب کا شہر ہے، جس کا پلان 2030۔ اس وجہ سے سعودی عرب پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ مغربی تنظیم کے زیر اثر ہے، یعنی سعودی عرب میں ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس کے ذریعے مغربی دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہر قسم کی آزادی ہے، آپ ہم ادھر آ کر جو چاہے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، یہاں آپ کو وہ تمام سہولیات دی جائیں گی جو آپ کو اپنے ملک یعنی مغربی ممالکوں میں ملتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قطر نے مسلمانوں کو پریزنٹ میں یعنی ریپریزنٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اسلام کا جھنڈا تھام لیا ہے، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی قطر کو تو 2010 میں ملی۔ جب اس کا اعلان کیا گیا تو پوری دنیا حیران تھی کہ فیصل آباد کی آبادی سے بھی کم یہ ملک فیفا ورلڈ کپ 2022 کو کیسے ریپریزنٹ کر سکے گا، یعنی کیسے ہوسٹ کرے گا۔ اس کے حوالے سے قطر نے کتنا تیاریاں کی، انفراسٹرکچر کتنا بنایا گیا اور کتنا اربوں ڈالر خرچ کیے گئے اس فیفا ورلڈ کپ کے لیے، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا۔ لیکن ایک خاص بات آپ کو بتانی ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں قطری حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خاص طور پر مدعو کیا اور اس کے سیشن رکھوائے۔ سیشن کے نتیجے میں ایک نمبر سامنے آیا ہے، جو حالیہ اندازے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک نے 500 سے زائد لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے چینل پر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ ناظرین گرامی، جب قطر کو فیفا ورلڈ کپ 2010 میں اعلانیہ طور پر منعقد کیا گیا تو قطر نے جو اقدامات کیے، اس نے 8 فٹ بال اسٹیڈیم بنائے، 7 اسٹار ہوٹلز بنائے، ٹرینز کا نظام بنایا، میٹرو کا نظام بنایا، شاپنگ مال، سڑکیں اور ایک پورا نیا شہر کھڑا کر دیا جہاں دنیا کے شوقین فٹ بال آئیں گے اور قطر کی ثقافت کو دیکھیں گے۔ یہ تو وہ تیاریاں تھیں جو دنیا کو نظر آ رہی تھی، لیکن قطر نے کچھ ایسے اقدامات بھی کیے جو فیفا ورلڈ کپ سے 2 دن پہلے ہی دنیا کو پتہ چلا۔ قطری حکام کی طرف سے خاص طور پر 2000 علماء کرام کو مدعو کیا گیا قطر میں، تاکہ وہ اسلام کی تعلیم دیں، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے حقائق کو سامنے لا سکیں، جن کا کام یہ تھا کہ یہ قطر کی مساجد کے اندر اور ان کے ایک مکمل سیشن بنائے گئے جن میں یہ اسلام کی تعلیم دیں گے، قطر کی مساجد کے اندر پارک گھومیں۔ اس طرح ان 2000 علماء کے علاوہ قطری حکام نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی مدعو کر رکھا تھا، جو فٹ بال اسٹیڈیم کے بالکل سامنے، جہاں دنیا بھر سے آنے والے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات کو سنیں گے اور اسلام کے بارے میں سنیں گے اور اسلام کو پہچانیں گے۔ اسلام کے اصل تشخص اور اس کی بنیاد سے روشناس ہوں گے اور پھر
اسلام کے اصل تشخص اور اس کی تعلیمات سے روشناس ہوں گے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو سٹیج پر آپ کو 4 لڑکے نظر آ رہے ہیں۔ دراصل یہ لڑکوں نے کہا کہ ہم اصل میں تو فیفا ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سن کر ہمارے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا، اس لیے ہم نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور ان 4 نوجوانوں نے کلمہ پڑھ لیا اور سٹیج پر ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ ناظرین گرامی ان 4 لوگوں کی ویڈیو تو سوشل میڈیا پر ایسے پھیل رہی ہے جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، قطری حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 500 سے زائد غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ دوستو اگر دیکھا جائے تو اگر انسان کی نیت اچھی ہو، یعنی حکمران اچھے ہوں اور ان کی نیت اچھی ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ قطری حکام کے طرف سے اب تک $230,000 خرچ کیا جا چکا ہے۔ قطری حکام کی طرف سے اب تک $230 ارب خرچ کیا جا چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین یہ ورلڈ کپ ہے جس میں $230 ارب خرچ کیے گئے ہیں۔ یہ تقریباً کئی ممالک کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ رقم بنتی ہے، جس میں 8 فٹ بال کے نئے اسٹیڈیم قائم کیے گئے ہیں۔ قطر کی جو فٹ بال ٹیم ہے وہ زیادہ مشہور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی زیادہ ماہر ہے کھیلنے میں۔ شاید یہ فیفا ورلڈ کپ کے بعد یہ 8 اسٹیڈیم ان کے استعمال میں بھی نہ رہے۔ لیکن دوستو قطری حکومت اس سے اتنا پیسہ کما سکتی ہے، یہ ایک بار ان کے لیے انویسٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ قطری حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 900 سے زیادہ فلائٹ اترتی ہیں۔ ان کو اتارنے اور اسکیجول کو مینیج کرنے کی بھی وسعت نہیں ہے، یعنی جہاز آدھا گھنٹہ یا چند منٹ بھی لیٹ ہو جائے اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر 900 سے زیادہ فلائٹ اتر رہی ہیں، اس لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اور مجموعی طور پر قطر میں 12 لاکھ لوگ فیفا ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ قطر کی اپنی آبادی 30 لاکھ ہے۔ ناظرین گرامی قطر میں جیسے یہ مہنگا ترین ورلڈ کپ بنایا جا رہا تھا تو دنیا یہ توقع کر رہی تھی کہ جیسے اتنا پیسہ قطر خرچ کر رہا ہے تو لوگوں نے سوچا کہ دنیا کی ہر آسائش انہیں یہاں پر ضرور ملے گی۔ یاد رہے کہ حالیہ ورلڈ کپ میں قطر نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے تو آسائش کے سامانات بھی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ارینج کیے ہوں گے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر کھلے عام شراب پئیں گے اور نائٹس میں جیسے اور ممالک میں ہوتا ہے وہ سب کچھ عیاشیاں ان کو ملیں گی۔ ایک حالیہ اندازے کے مطابق کہ ان کو ٹی وی پر 5 ارب سے زائد لوگ دیکھیں گے۔ قطری حکام کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ ہمارے قوانین کے اندر رہ کر ہی فیفا ورلڈ کپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے قوانین میں شراب حرام ہے تو شراب نہیں پی جا سکتی۔ قطر کی حکومت کی جانب سے یہ پابندی لگا دی گئی کہ ہمارے ہاں آپ کو شریعام شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے شائقین کے لیے ایک خاص حصہ مختص کر دیا گیا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر شراب پی سکتے ہیں، میچ سے 1 گھنٹہ پہلے یا میچ کے بعد۔ حالانکہ لباس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ گھٹنے یا کندھے ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ عام طور پر گھٹنوں سے نیچے اور کندھوں سے نیچے جو ہے لباس ہونا چاہیے۔ عام طور پر کوئی مرد کسی عورت کا لباس اور کوئی عورت کسی مرد کا لباس پہن کر نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
किसी को इजाज़त नहीं है कि वो किसी हम जिन्स परस्त का नारा बुलंद करे या किसी का झंडा उठाए या कोई नाराबाजी करे। किसी को किसी किस्म की कोई इजाज़त इस तरह की नहीं दी जा सकती। अ, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप के चीफ सेक्रेटरी खालिद अंसारी ने मगरबी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था, उसने वाज़ेह तौर पर मगरबी मीडिया से कहा कि हम आपको दिली तौर पर खुशामदीद कहते हैं क्योंकि आप हमारे घर आ रहे हैं। आपको एक बात ये बता दें कि 28 दिन के लिए ये या अरबों डॉलर के लिए हम अपने दीन को तब्दील नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। यानी हम अपने मज़हब से इस्लाम से रूगर्दानी नहीं कर सकते। हम तुम्हारे लिए अपना दीन तब्दील नहीं कर सकते। हमारे रवायात का भी ख्याल रखना पड़ेगा, हमारी सकाफ़त का भी ख्याल रखना पड़ेगा और हमारे मजहबी कवानीन को भी की भी पासदारी करनी होगी आप लोगों को। जैसे तुम मगरबी लोग अपने ममालिक में कहते हो कि आपको तो लॉ ऑफ लैंड पर तो अमल करना ही पड़ेगा, इसी तरह इधर भी अमल करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं रहा कि बाकायदा तौर पर इस्लाम के तशख़्ख़ुस को दुनिया में उजागर किया कतर ने, बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक के नज़र में कतर का कद जो है बढ़ गया है। ये सारा क्रेडिट कतरी किंग को जाता है। इससे कतर ने ना सिर्फ तमाम मुसलमान ममालिक का दिल जीता, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हमारे लिए मईशत नहीं बल्कि इस्लाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम पैसों के लिए नहीं, हम सब लोग इस्लाम के लिए एक साथ खड़े हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। कतर के इन इक़दामात के हवाले से आप क्या सोचते हैं?